نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہمارے علماء اکرام دنیا کو یہ بتلاتے ہیں کہ قادیانیت در حقیقت یہودیت ہی کا چربہ یا ان کی شاخ ہے، تو لوگ اس معاملے میں حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ کہاں پہ بنو اسرائیل کے یہودی اور کہاں برصغیر پاک و ہند میں جنم لینے والی ایک جماعت۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہودیوں کے مذہب میں چونکہ تبلیغ کا نظم نہیں ہے، بنو اسرائیل کے علاوہ کوئی شخص یہودیت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک نسلی مذہب ہے، ان کی نفع نقصان یا جنگوں کے اندر مارے جانے سے ان کی اصل قوم ہی ختم ہوتی ہے۔ اس کے لیے انہوں نے پوری دنیا میں اپنے حامی اور ہمدرد تیار کیے جو ان کی جگہ پر جنگ لڑ سکیں، ان کی جگہ پر ان کی مصیبتیں اپنے سر لے سکیں اور ان کے مذہب کے نمائندے بن کر پوری دنیا میں کام کر سکیں۔ تو ایسے لوگ جو کہ سہولت کاری پوری دنیا میں کرتے ہیں، قادیانی ان میں سر فہرست ہیں، اور یہ وہی عقائد و نظریات جو یہودیت کے ان کی کتابوں میں موجود ہیں، انہی اعتقاد اور انہی نظریات کے مبلغ بن کر انہی افکار کی تبلیغ کرنے کے لیے قادیانی پوری دنیا میں اپنے مراکز کھولے ہوئے ہیں۔ آج ہم اس ترتیب کے ساتھ ان کے کچھ عقائد و نظریات کے اس فکری اتحاد کو سامنے رکھیں گے، اور پھر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کی جو ہمارے سامنے حقیقت ہے وہ بھی کھل کر سامنے آ جائے گی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ۔ میری قوم میں بہت سے لوگ پہلے والوں کی قدم بقدم پیروی کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا، الیہود والنصارى یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ یہود و نصارہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، فمن، اور میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں؟ اب آپ دیکھیں گے جب ہم یہودیت کے ان عقائد و نظریات کو آپ حضرات کے سامنے باحوالہ بیان کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کی صداقت روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی کہ اسی امت کا ایک طبقہ کٹ کر کس طرح یہود کی گود میں جا گرا۔ اب آئیے ہم مختصر وقت میں قادیانیوں کے عقائد کا اور یہودیوں کے عقائد کا تجزیہ کریں۔ یہودیوں کا عقیدہ جو کہ ان کی عہد نامہ قدیم اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، جس کو یہ کلام مقدس کہتے ہیں، اور اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ کی شریعت انہوں نے جمع کر دی ہے۔ اب یہ تحریف شدہ ہے یا جیسی بھی ہے، چونکہ اس کے اندر وہ سب باتیں موجود ہیں جن باتوں کو قادیانیوں نے لیا ہے۔ چونکہ وہ کتابیں اگر تحریف شدہ ہیں تو قادیانی مذہب کون سا کتاب و سنت سے تصدیق شدہ ہے؟ یہ بھی تو جھوٹوں اور کفریات کا مجموعہ اور ایسا باطل مذہب ہے جیسے اس وقت یہود و نصارہ لغویات کا مجموعہ بن چکے ہیں۔ تو چونکہ ان کا ایک فکری اتحاد ہے، اس حوالے سے ہم ان کی کتاب اس عہد نامہ قدیم اور جدید دونوں کے حوالے سے جو یہود کے عقائد ہیں وہ بیان کریں گے، ساتھ مرزا غلام محمد قادیانی کے عقائد بھی سامنے رکھیں گے، تاکہ مسلمانوں کو ان یہودیوں کے ہم نواؤں کا پورا تعارف ہو سکے، ان کا مکروہ چہرہ سامنے آئے، اور وہ عام قادیانی جو غلط فہمی کا شکار ہیں ان کو اپنے مذہب پر غور کرنے کا موقع مل سکے اور وہ کسی نہ کسی طرح اسلام کے دامن رحمت میں واپس آ سکیں۔ یہودیوں کا پہلا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ جو اپنی متاثر ہوتی ہے بندوں کے حالات سے، وہ تاثر پکڑتی ہے، متاثر ہوتی ہے، اس میں غم زدہ بھی ہوتی ہے، اور اس طرح کے وہ تمام جو انسانوں کے آپس کے اندر معاملات ہیں کہ ایک دوسرے کی خوشی غمی سے یا کسی کی یعنی ترقی سے انسان متاثر ہوتے ہیں، ایسے ہی یہودیوں کے نزدیک اللہ کی ذات بھی متاثر ہوتی ہے، اور یہی عقیدہ منوان قادیانیوں کا ہے۔ یہودیوں کی یہ کتاب تکوین باب نمبر 11، اس کے اوپر انہوں نے ایک واقعہ لکھا، کچھ ان کی آیات اس طرح ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو بابل کا برج بنا، اس میں انسانوں نے جب اس برج کو بنایا، اس کی پوری تعمیر کی، تو خداوند اس شہر اور برج کو جسے بنی آدم بنا رہے تھے، یعنی خدا تعالیٰ اس برج کو جو بنی آدم بنا رہے تھے دیکھنے اترا، اور خداوند نے کہا، دیکھو وہ لوگ ایک ہی ہیں اور ان سب کی ایک ہی زبان ہے، اور اب یہ وہ کرنے لگے ہیں سو وہ اپنے ارادوں سے نہیں مڑیں گے جب تک کہ ان کو عمل میں نہ لائیں۔ آؤ ہم اتریں
اور ہم ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات کو نہ سمجھ سکیں۔ یہ بات کلام مقدس کے اندر یہ لکھی ہوئی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کا جب اتحاد دیکھا اور کہا یہ برج بنا رہے ہیں آسمان کی طرف جانے کے لیے، تو اللہ نے کہا ان میں اختلاف ڈالتے ہیں تاکہ یہ متحد نہ رہ سکیں۔ اس معاملے میں خدا کو معاذ اللہ یہ خوف لاحق تھا کہ کہیں یہ متحد ہو کر میری سلطنت کے لیے مسئلہ نہ بنے، تو اللہ تعالیٰ ان سے متاثر ہوئے اور ان کی زبانوں میں اختلاف ڈالا۔ یہ عقیدہ یہود کا ہے، اور ادھر آئیے یہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے جسے مرزا غلام قادیانی نے اس کی روحانی خزائن کی جلد نمبر 20 کے اندر ان کا یہ عقیدہ موجود ہے۔ اس کے جلد نمبر 20 کے اندر مرزا غلام محمد قادیانی تجلیات الہیہ یہ رسالہ ہے، اس کا صفحہ نمبر 396 پہ مرزا غلام محمد قادیانی کہتا ہے وہ خدا جس کے قبضہ میں ذرہ ذرہ ہے اس سے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے، وہ فرماتا ہے کہ میں چوروں کی طرح پوشیدہ آؤں گا۔ اب یہ لوگوں کے ڈر سے متاثر ہونا یہ انسانوں کی صفت ہے۔ خدا کی ذات میں اپنی پوری کائنات میں وہ بلا شرک غیر اللہ کی ذات اس کائنات کی مالک ہے، لیکن اللہ ذرے ذرے کا مالک ہو کر آخر کس سے اتنا متاثر ہے یا خوف زدہ ہے کہ وہ ڈرتے ہوئے چوروں کی طرح ہے۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، مرزا غلام محمد قادیانی نے اس سے بڑھ کر آگے ایک اور نئی بات کی۔ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 22 ہے، اس کے اندر موجود رسالہ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 219 پہ مرزا غلام محمد قادیانی کہتا ہے کہ میرے والد صاحب کی وفات کے وقت خدا تعالیٰ نے میری عزا پرسی کی اور میرے والد کی وفات کی قسم کھائی جیسا کہ آسمان کی قسم کھائی۔ اب یہ یہاں پر کہتا ہے میں خدائے عز و جل کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ واقعہ حق ہے، وہ خدا ہی ہے جس نے میرے باپ کے مرنے پہ میرے ساتھ تیمارداری عزا پرسی کی، میرے ساتھ تعزیت کی۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کا باپ مر جائے اور وہ تعزیت کرنے کے لیے اللہ کی ذات تشریف لائیں، کشف میں الہام میں یا خود براہ راست کسی بھی طرح یہ خدا کی ذات اس سے مرزا غلام محمد قادیانی سے تعزیت کر رہی ہے جو خود زندگی موت کا مالک ہے۔ یعنی مرزے کے والد کی وفات سے خدا کی ذات بھی متاثر ہوئی۔ جیسے یہودیوں کا عقیدہ ہے من و عن، ویسے ہی خدا کے متاثر ہونے کا عقیدہ قادیانیوں کا ہے، اور اس کفر میں یہودی اور قادیانی بالکل ایک پیج پر ہیں۔